121 تک ہم نے کل سبق پڑھا تھا. آج 122 سے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے، فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں پھر بنی اسرائیل کو ان کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہیں وہ یاد کروائے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب یاد کرو ان نعمتوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں فضیلت دی تمام عالمین پر. یعنی کہ نبی کی اولاد ہونا یہ بھی باعث عزت اور باعث وقار ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی تو اس لیے انہیں یہ فضیلت اللہ یاد کروا رہا ہے کہ تمہیں عالمین پہ میں نے فضیلت دی تھی، تمہیں مقام اور شان دی تھی. ایک اس میں جو عظمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کی اولاد ہے، اس لیے فضیلت اور مقام کے بارے میں ان سے ذکر کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کا چرچا کرنا اور ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ ان پر اللہ نے فضل کیا ہے تو اللہ ان کو یاد کروا رہا ہے، چرچا کر رہا ہے نا. یاد کرو ان نعمتوں کو کہ تم پر انعام بھی کیا اور تمہیں فضیلت بھی دی. تو جب اللہ فضل کرے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. تو جب بنی اسرائیل کا فضل بیان ہو رہا ہے اور ان کی فضیلت کا چرچا اللہ خود فرما رہا ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا چرچا کرنا کتنی عظمت اور مقام والی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل کا چرچا ہو رہا ہے تو پھر حضور کا چرچا کیوں نہ کیا جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے بھی پھر اسی لیے خوب چرچا کیا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل چونکہ اپنے زمانہ میں تمام لوگوں سے افضل تھے اور ان کو مقام اور یہ شان حاصل تھی کیونکہ وہ نبی کی اولاد تھے. اس میں بہت بہت نیک لوگ، صالحین لوگ بھی موجود تھے. لیکن پھر ان کی سرکشی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا یہ ان کی ضلالت کا سبب بن گیا. یعنی کہ مقام بڑا تھا، شان بڑی تھی، فضیلت بھی حاصل تھی، لیکن انہوں نے حضور کو جب تسلیم نہیں کیا اور حضور کی عظمت اور شان اور آپ کی نبوت کو نہیں مانا تو پھر ضلالت ان کا مقدر بن گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انسان قدم سے وابستہ ہو جائے تو عزت اور مقام پھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. حضور کے دامن سے انسان وابستہ ہو جائے تو پھر عظمت اور شان انسان جو ہے وہ پا جاتا ہے، اور جو پھر جائے تو پھر ضلالت اور خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر وہ پھر در بدر خار پھرتے ہیں. تو جو در مصطفیٰ کو چھوڑ دے پھر ضلالت اس کا مقدر ہے، اور جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے تو پھر کائنات میں اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. عزت و مقام اس کا جو ہے مقدر بنتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو فیصلے بھی جو ہے خالق کائنات کے وہ حضور کی مرضی سے ہے. اعلیٰ حضرت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آقا نے چاہا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اولیاء کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انبیاء کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن کو دیکھا جائے اور حضور کے فرامین کو دیکھا جائے تو یوں سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ فرمان مصطفیٰ سے ہی ہوتا ہے. اگر آقا کی رضا نہ ہو تو پھر اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. وہ الگ بات ہے کہ بعض احکام کے دوران اللہ نے پھر کہا کہ نہیں محبوب آپ یہ چاہ رہے ہیں لیکن ہماری مرضی یہ ہے، لیکن اس کے پس منظر
جو اس کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ گستاخ تھے محبوب کے، تو فرمایا محبوب آپ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے، لیکن یہ آپ کے گستاخ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی گستاخ کو معافی دے۔ تو فیصلے اللہ بھی محبوب کی رضا پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو فضیلت اور مقام نبی کی اولاد ہونا بہت زیادہ ہے، لیکن جب وہ حضور کو ہی ماننا چھوڑ دے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اب جیسے اس وقت دورہ حاضر میں سادات کا بڑا مقام ہے، چونکہ خون مصطفیٰ ہے، اگر سید زادے کی عظمت اور مقام سمجھنا ہو تو اس کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ سید وہ ہوتا ہے کہ جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے۔ تو اتنی بات ہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ کا دوڑ رہا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ عزت بڑی ہے، مقام سید کا بڑا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سید ہو۔ اگر ہے سید لیکن وہ احکام شریعہ کا ہی منکر ہے، وہ نماز کا ہی منکر ہو جائے، وہ قرآن کا ہی منکر ہو جائے، وہ عظمت مصطفیٰ کا ہی منکر ہو جائے، وہ صحابہ کرام کا ہی منکر ہو جائے، تو پھر ایسا سید جو ہے وہ قابل عزت اور قابل احترام نہیں ہے۔ سید کا صحیح العقیدہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، صحیح عقیدہ اس کا ہونا چاہیے۔ تو سید کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن اب کیا کریں کہ اگر کوئی سید بن جائے، ذات کوئی ہے، برادری کوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو صرف اس لیے سید کہلائے کہ جی مجھے بڑی عزت مل جائے گی، شان مل جائے گی، تو جب تک تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے، اور اس کی وضاحت نہیں ہوتی، تو اس کا قدر و منزلت لازم الملزوم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ سید نہیں ہے، یہ جھوٹا سید بنا ہوا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی برادری کو بدلے، اپنا نسب نامہ بدلے صرف اس لیے کہ مجھے عزت ملے، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو اپنا نسب نامہ بدلتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک بندہ کسی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سید کہلائے اور وہ واضح ہو جائے کہ سید نہیں ہے، تو حضور کا فتویٰ ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اور جس کا حضور کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر اس کا ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ کہ جس کا تعلق حضور انکار کر دے کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا، آقا کائنات کہہ دے کہ یہ بندہ میرا کچھ نہیں لگتا، تو پھر وہ مومنوں کا کیا لگتا ہے، وہ پھر ہمارا کیا لگتا ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو سید کہلائے، چاہے پیر کہلائے، چاہے مرشد کہلائے، کچھ بھی کہلائے، جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ سید نہیں ہے تو پھر اس کی بیعت بھی ختم ہے اور وہ شریعت کا تارک ہے، وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹا بندہ فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق بندہ کسی کا راہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو عزت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ خون نسبت جو ہے وہ خون کی ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ مجھے یہاں پر ایک ایسے ہی ایک لطیفہ ٹائپ بات یاد آئی کہ کسی گاؤں میں دو سید کی لڑائی ہو گئی، ایک کہتا ہے میں سچا سید ہوں، یہ جھوٹا سید ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں سچا سید ہوں اور یہ جھوٹا سید ہے۔ تو لڑائی ہو گئی، لڑائی بڑھتے 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 بہت بڑھ گئی، تو وہ دونوں چلے گئے تھانے کے اندر، لوگوں نے ان کو تھانے میں لے گئے کہ اب جب ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر فیصلہ پولیس کرے گی۔ تو اب دونوں جو سید ہونے کے دعوے دار ہیں وہ تھانے میں بیٹھے ہوئے، تو لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، اس کو ماننے والے بھی آ گئے اور اس کو ماننے والے بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو جو ایس ایچ او تھا تو اس نے پوچھا بھائی بتاؤ سید کون ہے، تو اس گاؤں کا ایک چودھری بھی آ گیا، تو اسے کہا چودھری صاحب باقی چھوڑو، تسی دسو کہ انہاں دوواں چوں سید کیڑا ہے۔ تے وہ کہنے لگا جی اے جڑا بندہ بیٹھا ہے نا اے پکا سید ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تہانوں کیویں پتہ؟ کہندے جی ایندا تے سانوں نہیں پتہ، اینوں تے اسی ہتھی سید بنایا ہے، اینوں اسی ہتھی سید بنایا ہے، اس کر کے اے پکا سید ہے۔ تو اس لیے ہتھی بنے ہوئے سید جو ہے ٹھیک ہے، جب تک نہیں پتہ احترام لازم ہے، ادب لازم ہے، توقیر لازم ہے، لیکن جب واضح ہو جائے، دلائل مل جائیں، شواہد مل جائیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس کی عزت اور احترام وہیں پہ ختم ہے۔
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون. فرمایا کہ اور تم ڈرو اللہ سے اور اس دن سے کہ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی جان کسی کے جان کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے کوئی بدلہ دیے جائیں گے. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی، یعنی کہ نہ کسی سے بدلہ پیسہ لے کر کے جان چھوٹے گی، نہ معاوضہ لیا جائے گا، تو نہ ہی سفارش کسی کی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ لوگ جو ہے وہ مدد کیے جائیں گے. یہاں جو بنیادی بات جو آیا مبارکہ کا شان نزول ہے، یہودی جو لوگ تھے ان کا رد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رد فرمایا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے باپ دادا ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہم چاہے کچھ نہ کریں، ہمارے باپ دادا ہماری سفارش کروا لیں گے اور وہ اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ ہمیں جہنم سے نہ ڈرائیں، ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ ہمیں خود ہی آ کر کے چھڑا لیں گے. تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ سفارش جو ہے تمہارے کسی کام نہیں آنی، جو تم کر رہے ہو تم نے اپنا جواب خود دینا ہے، تمہارے پیچھے کوئی تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا. یہی حال آج ہمارے معاشرے میں جھوٹے پیروں نے کر دیا ہے. پیر اور مرشد کا مطلب یہ تھا کہ وہ رہبر و رہنما ہو، جو آپ کو شریعت پر چلائے اور شریعت پر لے کر کے جائے، احکام خدا اور احکام مصطفیٰ تمہیں سمجھائے، شریعت مطہرہ پر تمہیں کار بند کر دے. یہ تھا مطلب کسی پیر کا، رہبر کا، رہنما کا، مرشد کا مطلب یہ تھا کہ شریعت کا پابند کر دے. اگر آپ اسلاف کی تاریخ اٹھائیں، اولیاء اکرام کو دیکھیں، تو کوئی اللہ کا ولی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو عالم دین نہ ہو، جو مستند مفتی نہ ہو، جو قرآن و حدیث کو جاننے والا نہ ہو، جو شریعت کا پابند نہ ہو. آپ کو ایسا کوئی پیر نظر نہیں آئے گا. اگر میں صرف سر فہرست دیکھوں تو تاجدار لاہور، شہنشاہ لاہور، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ مستند عالم دین تھے، باقاعدہ شریعت کے علوم کے آپ فاضل تھے، اور جن کی 11ویں شریف ہم کھاتے ہیں حضرت غوث پاک حضرت پیر عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ باقاعدہ طور پر مستند عالم دین تھے، آپ باقاعدہ شریعت کے علوم کو جانتے تھے. اگر آپ پیر وار شاہ کو دیکھیں، سید پیر وار شاہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو، تو آپ باقاعدہ طور پر مستند عالم دین تھے، علوم شرعیہ کے جاننے والے تھے. اور اگر آپ حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو آپ باقاعدہ طور پر عالم دین تھے، ملنگ ٹیپ نہیں تھے. آج لوگوں نے پیروں کو ملنگ بنا کر کے ظاہر کر دیا ہے کہ شاید وہ ملنگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا شریعت کا. حضرت بابا بلے شاہ باقاعدہ طور پر مستند عالم دین تھے اور علوم شرعیہ کو جاننے والے تھے. اور دیگر آپ اولیاء اکرام کی تاریخ دیکھیں، سارے اولیاء اکرام باقاعدہ طور پر عالم دین تھے اور مدارس سے فاضل تحصیل تھے اور مستند عالم دین تھے اور شریعت پر لوگوں کو چلایا. آج لوگوں نے عجیب تماشا بنا لیا ہے کہ جی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. کوئی عالم دین کسی پیر کو کہہ دے کہ جی آپ نے 10 انگوٹھیاں کیوں پہنی ہیں، شریعت میں تو 10 انگوٹھیاں نہیں پہن سکتے، 1 انگوٹھی پہن سکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب تہانوں کی پتہ، شریعت ہو رہے اور طریقت ہو رہے. اگر کسی نے عورتوں کی طرح لمبے بال چھوڑے ہوئے ہیں اور اس کو منع کیا جائے کہ اسلام میں تو ایسے بال نہیں ہیں، آپ اپنے کندھوں کے تک بال رکھ سکتے ہیں، مرد کو اتنے ہی جائز ہے، عورتوں کی طرح آپ لمبے نہیں چھوڑ سکتے. کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتہ، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. اور عورتوں کی طرح رنگ برنگے کپڑے پہن کر کے اگر ملنگ بن کے پھرے اور گھنگرو پہن لے پاؤں میں اور ہاتھوں میں گھنگرو پہن لے، علماء کرام منع کرے کہ یہ کیا تم نے حال بنایا ہوا ہے، شریعت میں تو یہ نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب تو آنوں کی پتہ، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. اور اگر گلیوں کے اندر ننگے پاؤں اور گندے کپڑے اور طہارت کا پتہ نہیں، غسل کا پتہ نہیں اور وضو کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، اور کی صدائیں لگاتا ہوا گلیوں کے اندر پھر رہا ہے اور علی ہم تو تیرے ہیں،
جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں، اور اس قسم کی آوازیں اور گل گبارے کرتے ہوئے گلیوں میں نظر آئے، ان کو کہا جائے بھائی یہ شریعت نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ تم کون سے ملنگ بنے ہوئے ہو؟ تو کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کی پتہ، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ میں نے کہا لعنت اس طریقت کے اوپر جو شریعت سے باہر ہو۔ طریقت قابل قبول وہی ہے جو شریعت کے پابند ہو کر کے رہے، اللہ کا ولی وہی ہے جو شریعت کا پابند ہو کر کے رہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ولی الشیطان تو ہو سکتا ہے، ولی الرحمان نہیں ہو سکتا۔ آج اس منصب کو ذلیل کر کے رکھ دیا، کیا جی یہ سگریٹ والی سرکار ہے، یہ کھمبے والی سرکار ہے، یہ جوتے والی سرکار ہے، یہ نانگے شاہ ہے، پتہ نہیں کون سے شاہ بنا دیتے ہیں، یہ وہ سرکار ہے، یہ وہ سرکار ہے۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے بندے تے ٹامے ٹامے سب سرکاراں ہی سرکاراں نے، تے سرکاراں دی آج کل ایتھے ہستیاں بے شماراں نے، پتہ نہیں کیا شریعت کو سمجھ لیا۔ اور ایسے جاہل پیر اور ایسے جاہل ان کو ماننے والے مرید، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ماننے والے نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ طہارت اختیار کرتے ہیں، نہ وہ طہارت اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ غیر محرم عورت کو چھونا اسلام میں حرام ہے، آپ غیر محرم کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اس سے بازو دبوانا یا ٹانگیں دبوانا تو دور کی بات ہے، غیر محرم عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو پیر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں عورتیں دبا رہی ہیں، اس کے بازوؤں کو عورت دبا رہی ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا ہاتھ اس کی گردن تک بھی لے جاؤ، اس کی گردن بھی بدبخت کی دبا دو۔ کہا جائے کہ غیر محرم سے کیوں دبواتے ہو، یہ حرام ہے، تو کہتے ہیں مولوی تو آنوں کی پتہ، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ میں نے کہا جو طریقت شریعت سے باہر ہو وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے، اور جو طریقت شریعت کے مطابق ہو وہ خدا تک لے کے جانے والی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کے لڑ لگ جائے تو وہ شریعت کا پابند بنا کر کے تمہیں جنت تک لے جائے، جو مصطفیٰ کے قدموں تک لے جائے، جو مولا علی کے قدموں تک لے جائے، جو تمہیں شریعت کا پابند بنا دے، جو تمہیں روزے کا فرض بتائے، جو تجھے نماز سکھائے، جو تجھے شریعت کے سارے احکام سکھائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو کہے بس ٹھیک ہے ساری بیعت ہو گئی، تسی ساڑے مرید ہو گئے ہو، کل قیامت تو ہنو بچا لواں گے، تو یاد رکھنا ایسا کتا بھی جہنم میں جائے گا، اور ایسے کتے کو ماننے والے کتے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کتا کہہ کر غلط بات کہی ہے، یہ تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ ہمارے ایسے بدبختوں کی مثال کتے جیسی مثال ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتوں جیسی ہے۔ یہ کتے ہیں جو خدا کا رستہ چھوڑ دے اور لوگوں کو گمراہ کرے۔ قرآن کہتے ہیں یہ کتے انسان نہیں۔ تو یہ انداز بھی یہودیوں والا ہی ہے، یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے چھڑوا لیں گے۔ آج ایسے جاہل پیروں کو ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں پیر چھڑوا لیں گے سانو۔ میں کہ کوئی نہیں چھڑوانا، ان آگ ہی جہنم جانا ہے، نہ کوہانوں میں لے کے جہنم جانا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، یہ وادی سون کی طرف ہم گئے، یہ بابر بھائی میرے ساتھ ہیں محفل پاک پہ، تو وہاں پر بتایا کہ یہاں 3 بھائی ہیں، پیر بنے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے جو ہمارا مرید ہو جائے گا اس کو نماز بھی معاف، اس کو روزہ بھی معاف، اس کو زکوٰۃ بھی معاف۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بڑی عبادت کی ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی ریاضت کی ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی ہے، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو مرید ہوگا اس سلسلے کے اندر نماز روزہ زکوٰۃ اس کو معاف ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے جاہلوں کو ماننے والے نہیں ہوں گے؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ جو پیر کہے نا نماز پڑھو تو لوگ کی کہنے لے اے بھی کوئی پیر ہے، اینوں نہیں مرنا، اے ہوتے پیر دا سے مرید نہیں ہونا جڑا نماز پڑھائے، جڑا کہ روزہ رکھو زکوٰۃ دو، نہیں نہیں نہیں، اے جڑا پیر رکھے قرآن پڑھے نہیں، اے جڑا پیر نہیں پڑھنا۔ تو جڑا پیر آ کے نا میرے ہو جاؤ تو نذرانے لے آؤ تو پیسے لے آؤ تو سب کچھ تو اڈا ہے، کہتے ہاں اے پیر ہے صحیح۔ اور آج کل خلافت ویسے بھی وہ جیسے بچے نہیں چیز بانٹتے، بالو کڑیو چیز ونڈی دی لے جاؤ، آج کل پیر کہتے ہیں
मुरीदो जाहलो आ जाओ नजराने ले आओ ते खिलाफत ले जाओ। आप औलिया की तारीख उठा के देखें, किसी पीर का खलीफा बनने के लिए कितनी मेहनतें करना पड़ती थी, क्या क्या चिल्ले काटने पड़ते थे, क्या क्या इबादत करनी पड़ती थी, एक एक रात में हजारों नफल पढ़ने पड़ते थे, कुरान की तिलावत करनी पड़ती थी, दुरूद पाक पढ़ा जाता था, फिर जाके कई कई हजार साल बाद जाके फिर पीर को ख्याल आता कि चलो इसको अब खिलाफत दे देते हैं, फिर जाके ख्याल आता कई कई साल बाद मेहनत करने के बाद आजमाया जाता, उसको परखा जाता, जैसे सोने को जलाया जाता है, कुंदन बनाया जाता है, इस तरह पहले कुंदन बनाया जाता, दिल को चेक किया जाता, दिल को साफ किया जाता। जब इस दिल से दुनिया की हिरस मुक जाती, जब इस दिल से हवस और लालच खत्म हो जाता, फिर कई साल बाद जा करके पीर साहब को रहम आता कि अब इतनी मेहनत कर ली है, चलो इसको खिलाफत दे देते हैं। आज वही हाल है, जैसे बाल और कुड़ियों करके चीज बांटी जाती है और साथ कहा जाता है कि चीज ले जाओ, प्लेटा ले जाओ, ते चावल ले जाओ, खीर ले जाओ। आज पीर कहते हैं बालो कुड़ियों आई जाओ, नजराने दे जाओ, तो खिलाफत ले जाओ। आसान मोजा लगी हुई है, खिलाफत हम बट रही है। तो ये हाल यहूदी करते थे। बहरहाल बहुत मुश्किल है इंसान बनना, लेकिन इसमें मेहनत लगती है ज़्यादा, बड़ी मेहनत करना पड़ती है, यूं ही दरे मुस्तफ़ा और दरे खुदा नहीं मिल जाता। तो बहरहाल वो भी कहते थे कि साढ़े बड़े बचा लेंगे सनु आके। तो खालिक कायनात ने फरमाया यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, उस दिन कोई जान किसी के काम नहीं आएगी, कोई बदला नहीं लिया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, कोई सिफारिश नहीं की जाएगी और कोई किसी की मदद नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, ये बात यहूदियों को कही जा रही है। इस आया मुबारका को सुना के बदअकीदा ये आयत सुना के कहते हैं, देखो तुम कहते हो हुजूर सिफारिश करेंगे, तुम कहते हो औलिया की मदद आ जाएगी, तो कुरान कहता है सिफारिश नहीं होगी, कुरान कहता है मदद नहीं होगी। आप बात समझें, बात यहूदियों की हो रही है तो लगा देते हैं अंबिया पर, लगा देते हैं औलिया पर। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, ये कुरान को गलत इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस आयत में यहूदियों को कहा गया है कि तुम्हें सिफारिश नहीं होगी, तो मोमिनों की तो जान ही सिफारिश से छूटनी है। हुजूर ने फरमाया मुझे सिफारिश का हक दिया जाएगा, फिर अंबिया को सिफारिश का हक दिया जाएगा, अपने अपने नबी अपनी अपनी सिफारिश करेंगे। अंबिया के बाद सहाबा इकराम को सिफारिश का हक दिया जाएगा, फिर ताबईन को हक दिया जाएगा, फिर तबा ताबईन को हक दिया जाएगा, फिर शुहदा को हक दिया जाएगा, फिर मेरी उम्मत को उलमा को हक दिया जाएगा, फिर हुफ़ाज़ को हक दिया जाएगा कि वो जिसकी सिफारिश करेंगे अल्लाह उसको बख्श के जन्नत अता फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह नेक लोगों को हक मिलना है, लेकिन ये आयत यहूदियों के लिए है, मोमिन और मुसलमानों के लिए नहीं है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, अल्लाह कहता है मैंने आजमाया। यहाँ कहते खैर है कुछ नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, सारी बख्शिश हो जाएगी। फरमाया नहीं, आजमाया, अल्लाह आजमाता है। जब इब्राहीम को आजमाता है तो तुम किस बात की मूली हो। वक्त कितना हुआ है, मुझे वो घड़ी नजर नहीं आ रही आज। तो फरमाया हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया बिकलिमातिन, कुछ कलमों में, कुछ बातों में, कुछ मामलात में, कुछ अमूर में हमने उसको आजमाया। फ़अतम्महुन्ना, तो उन्होंने पूरा कर दिया, हर आजमाइश को पूरा किया, हर इम्तिहान को पूरा किया, अल्लाह के हर अहकाम को पूरा किया, नबी थे ना, हर अहकाम को पूरा किया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने जब आजमा लिया और उन्होंने अपनी आजमाइश को पूरा किया, तो फिर हमने कहा कि तुम्हें हमने लोगों का पेशवा बना दिया है, इमाम बना दिया, मतलब कि पेशवा बना दिया है। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद में से। तो फरमाया क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, तो ये हमारा वादा जालिमों के लिए नहीं है।
کیونکہ یہودی اور عیسائی بھی مان بڑا کرتے تھے اس بات پہ کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نسب میں سے ہیں، مان بڑا تھا ان کو، لیکن بات نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو ظالم بن جائے گا، جو ظلم کرے گا، ہمارا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، احکام کو پورا کرنے والا ہوگا، تو اس کو ضرور ہم جو ہے صالحین میں رکھیں گے، جس کو پسند کریں گے۔ اگر نیک اور صالح ہوگا تو ہم چاہے تو نبی بنا دیں، ان کو نبوت سے سرفراز فرمائیں، یا کم از کم ان کو عزت و مقام ہم ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ کعبۃ اللہ کو حرم پاک کہا جاتا ہے، تو یہ امن کی جگہ ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی جانور، کسی جانور کے بھیڑیا یا کوئی شیر، کوئی درندہ لگا ہوتا تھا نا، تو جیسے ہی حرم پاک کی سرزمین آتی تھی وہ وہیں سے واپس ہو جاتا تھا۔ ایسی امن کی جگہ ہے کہ کوئی درندہ اور کوئی جانور بھی شکار کرنے کے لیے حرمین شریفین میں نہیں پہنچتا تھا، وہ حرم پاک میں اپنے قدم کو نہیں رکھتا تھا۔ تو فرمایا جب ہم نے اس بیت اللہ کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دیا، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے کہا کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو جائے نماز بناؤ، اس کو مصلی بناؤ۔ اس سے مراد کہ اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا، مصلی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی لطف والی ہے، بڑی مزے کی بات ہے کہ جہاں پہ مقام ابراہیم ہے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، صرف ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتھر اگر نشان نبی کو محفوظ کر لے تو شان یہ ملتی ہے کہ وہ مصلی بن جاتا ہے۔ اب وہ ایک پتھر ہے اور اس پہ قدم کے نشان ہے، یہ اس کی جو تعریف ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اب مکے کی سرزمین تو ساری کی ساری پتھریلی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوری زندگی صرف ایک پتھر پہ قدم رکھا ہے؟ ہزاروں پتھروں پہ قدم رکھا ہوگا، آتے جاتے سفر کرتے آپ نے ہزاروں پتھروں پر قدم رکھا ہوگا، لیکن کوئی اور پتھر ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو محفوظ کیا ہو، لیکن کوئی اور پتھر مقام ابراہیم نہیں بنا، مصلی نہیں بنا، جائے نماز نہیں بنا۔ تو پھر اس پتھر میں ایسی کون سی خاصیت ہے؟ صرف اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیرے اور میرے آقا کا میلاد پڑھا ہے، تیرے اور میرے آقا کے لیے دعا کی ہے۔ آگے وہ دعا آتی ہے، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ وہ صاف کریں گے اللہ کے گھر کو، یعنی کہ یہاں بیت سے مراد کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف کرنا اور صفائی کرنا یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے وعدہ دیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف کرو، تو جو آج کرے ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کر رہا ہوں، تو پھر اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا اللہ کے گھر کو آپ صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود جو کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کیا جائے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا جو ہے آپ اہتمام کریں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یا رب العالمین ان کے لیے مختلف پھلوں اور رزق ان تک پہنچا دے۔ من الثمرات
ان تک رزق پہنچا۔ من آمن منہم، جو اس میں رہنے والے ہیں ایمان والے اور یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آج پورے مکے میں کوئی باغ نہیں ہے اس طرح کے جو وہاں کے پھل میسر آتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب العالمین، مکے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، مدینے کے لیے میں محمد دعا فرماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اللہ تعالی ہم سب کو لے کے جائے، جو خوش نصیب گئے ہیں ان کا جانا قبول فرمائے۔ مکے میں چلے جاؤ تو وہاں بھی ایسے ایسے پھل عطا ہوتے ہیں کہ جس کی مثل کوئی نہیں۔ مدینے میں چلے جاؤ تو وہاں تو بہاریں ہی اور ہوتی ہے، وہاں تو وہ کچھ عطا ہوتا ہے کہ جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یا رب العالمین، یہ دعا کی نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہاں پہ رزق کو وافر کر دے جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور تجھے ماننے والے ہیں۔ قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير۔ فرمایا کہ یا رب العالمین، جو کافر ہیں اور ان کے لیے ان سے تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے کے لیے ان کو جو ملتا ہے بس ٹھیک ہے وہی ہے، کچھ دیر کے لیے نفع ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کے بعد آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ایسے قلیل سا اور محدود سا ان کو فائدہ ہے بس اس دنیا میں، پھر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور پھر وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، پلٹنے والے نہیں ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو، بیت اللہ کو، و اسماعیل، اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، یہ جو تیرا گھر تیار کیا اور کعبۃ اللہ کو بنایا ہے اس کو تو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کی مزدوری تو بنتی ہے، اس کی مزدوری بنتی ہے، صلہ بنتا ہے۔ تو رب کا گھر تیار کرنے کے لیے اب مزدوری مانگی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، فرمایا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، یا الہ العالمین ہمارے اولاد میں سے مسلمان لوگوں کو بنا، امتم مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو، ہماری مسلمین میں سے، ہماری اولاد میں سے ایسے بنا جو تیرے فرما بردار ہوں تیری، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تیرے فرما بردار بھی ہوں، عبادت کرنے والے بھی ہوں، اور جو ان کو احکام دیے جائیں، جو ان کو حکم دیا جائے تو اس کو وہ بجا لانے والے ہوں، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ وَبَنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ، اگلا صلہ اور اگلی جو مزدوری مانگی جا رہی ہے، فرمایا یا رب العالمین ربنا وبعث فیہم، تو بنا، اس کو بھیج، مبعوث فرما ہم میں سے جو تیرا رسول ہے، جو آنے والا ہے۔ یہ تھا وہ مقام جس وجہ سے اس پتھر کو اتنی عزت ملی ہے کہ پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا رب العالمین تیرا جو آخری نبی آئے گا تو نے اس کو میری اولاد میں سے مبعوث کرنا ہے، ہم میں سے مبعوث کرنا ہے۔ تو حضور کا یہ میلاد پڑا تو اللہ نے اس پتھر کی اتنی عزت بنائی کہ قیامت تک اس پتھر کو جائے نماز بنایا جائے گا۔ یتلو علیہم، جو تلاوت کرے آیات کا آیات کی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حضور کا فرمان ہے، حضور کی سنت ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یا رب العالمین وہ تزکیہ کرے لوگوں کا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب
حکمت والا ہے، ساری حکمت تیری ہی ہے۔ تو آج ہم نے 129 آیہ مبارکہ تک سورہ بقرہ کی سبق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے سبق کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے سنایا ہے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔